اگر آج ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں تو زندگی سے بے سکونی، ٹینشن، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرے گا، میرے رب کی طرف سے رحمت کا اور بخشش کا اعلان اس سے پہلے ہو جائے گا۔ ماں کے دل کے اندر ممتا ڈالنے والا میرا رب ہے، تو سوچو جب ماں معاف کر سکتی ہے تو میرا رب کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی اور میرے رب کی معافی کتنی وسیع ہوگی۔ ہاں، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے قریب آنا سیکھو، اللہ سے اپنے دکھ بیان کرو، اللہ سے شیئر کرو۔ اللہ کی قسم میرا اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ آؤ تو صحیح، اللہ کو غصہ تب آتا ہے جب تم بندگی سے نکل جاتے ہو۔ بندہ بن کر اللہ کے سامنے آؤ۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون ہے، مگر افسوس آج ہر دوسرا شخص یہی کہتا ہے کہ میں ٹینشن میں ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ مگر کبھی سوچا کہ کیوں؟ کیونکہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ اگر آج ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں تو زندگی سے بے سکونی، ٹینشن، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پریشانی کی، ٹینشن کی جڑ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ آج ہی سے ان کاموں کو چھوڑ دیں، پھر دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں ٹینشن کی ٹے بھی آ گئی تو آ کے مجھ سے گلہ کرنا۔ سب سے پہلا کام جھوٹ اور دھوکہ۔ جھوٹ وقتی تو فائدہ دیتا ہے مگر زندگی بھر کا نقصان چھوڑ جاتا ہے۔ جو بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے اس کا ضمیر اس کو اندر سے کاٹتا رہتا ہے۔ نتیجہ ٹینشن، پریشانی اور ذہنی دباؤ۔ دوسرا کام حرام کمائی۔ حرام کے ایک نوالے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ پیسہ، رشوت، سود یا ناجائز طریقے سے کماتے ہیں ان کے گھروں میں سکون نہیں رہتا۔ بچوں میں نافرمانی آتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور دل میں ہر وقت گھبراہٹ رہتی ہے۔ تیسرا کام گناہ پر ضد کرنا۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، لیکن برا وہ ہے جو گناہ پر ڈٹ جائے۔ گناہ ہو گیا، اس پر ڈٹ جانا برا ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی، اب اس پر ڈٹنا نہیں ہے، اب اس پر اکڑنا نہیں ہے۔ ہو گیا، آ جاؤ اللہ کے در پر، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لو، ہاتھ اٹھا کے بارگاہ خداوندی میں دعا کرو کہ اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے۔ کہ اللہ مجھے پتا ہے تو پکڑنے والا ہے، تو سزا دینے والا ہے۔ اے اللہ میں اپنے گناہ کی، اپنی خطا کی، تیری نافرمانی کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ بھی فرماتا ہے دیکھنا میرے بندے کو پتا ہے کہ کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اس سے گناہ ہو چکا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس سے پوچھے گا۔ ہاں پھر اللہ بھی کہتا ہے جا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اندر احساس پیدا کریں، گناہ ہو چکا، گناہ کا احساس پیدا کریں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے۔ ہاں پھر اللہ سے توبہ کریں۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم ندامت سے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ، اللہ کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھ، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بندہ تسلیم کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شرمندگی سے آنسو بہا کر تو دیکھ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جب تو دل کے اخلاص کے ساتھ انتہائی عاجزی اور شرمندگی سے صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرے گا، میرے رب کی طرف سے رحمت کا اور بخشش کا اعلان اس سے پہلے ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے آ کر تو دیکھو، اللہ سے دور نہ جاؤ، اللہ سے دور مت ہو۔ اللہ کوئی بھاگنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ محبت والی ذات ہے۔ اللہ کی قسم تم سے تمہاری ماں اتنی محبت نہیں کرتی جتنا میرا رب تم سے محبت کرتا ہے۔
ماں تمہاری غلطی معاف کر سکتی ہے، 100 غلطیاں معاف کر سکتی ہے، تو کیا میرا رب معاف نہیں کر سکتا؟ ماں کے دل کے اندر ممتا ڈالنے والا میرا رب ہے، تو سوچو جب ماں معاف کر سکتی ہے تو میرا رب کی رحمت کتنی زیادہ ہوگی اور میرے رب کی معافی کتنی وسیع ہوگی۔ ہاں، اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ کے قریب آنا سیکھو، اللہ سے اپنے دکھ بیان کرو، اللہ سے شیئر کرو۔ اللہ کی قسم میرا اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا اللہ کچھ نہیں کہے گا۔ آؤ تو صحیح، اللہ کو غصہ تب آتا ہے جب تم بندگی سے نکل جاتے ہو۔ بندہ بن کر اللہ کے سامنے آؤ، کہو اللہ سے اللہ غلطی ہو چکی ہے، معاف کر دے، پھنس چکا ہوں شیطان کے جال میں، اللہ نکال دے۔ تو پھر دیکھ میرا اللہ کیسا نکالتا ہے۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، بھاگ کر جاؤ مسجد میں، بھاگ کر جاؤ مصلی پر، رب کے سامنے سر جھکاؤ، سجدے میں گر جاؤ، پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے معافی مانگ لو، میرا اللہ معاف کر دے گا۔ کبھی میرا اللہ یہ نہیں کہے گا جاؤ کل معافی مانگی تھی آج نہیں معاف کرتا، کبھی یہ آواز اوپر سے نہیں آئے گی، جاؤ آج نہیں چھوڑتا کل چھوڑا تھا، نہیں نہیں، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ 1000 بار توبہ کرو، ہر بار میرا رب کی محبت تمہارے لیے پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر بار میرا اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تم ایک قدم اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، اللہ تمہاری طرف 2 قدم آئے گا۔ تم اللہ کی طرف چل کر آؤ، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ یہ موسیقی، فحاشی، غلط دوستیاں، یہ سب چیزیں وقتی مزہ تو دیتی ہیں، لیکن بعد میں صرف ٹینشن، ڈپریشن اور شرمندگی رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر سکون چاہتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کے قریب آ جاؤ، فجر میں اٹھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج فیصلہ کر لو، ان کاموں کو کبھی نہیں کرنا، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو تمہیں ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال زندگی، سچائی، ایمانداری اور سکون عطا فرمائے۔